لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کا پیغام بندوں کے نام یعنی تفسیر قرآن درس قرآن کے بیان کو ایک بار اور پھر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ رب کا پیغام آپ کے نام پر ہے تو آپ اس پیغام کو شروع سے آخر تک سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے اور اس سلسلے کے دیگر بیانات کو بھی سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج ہمارے درس میں جو پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 146 کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں ایک زبردست بات ارشاد فرمائی۔ مفسرین کرام کیا لکھتے ہیں اس آیت کے تحت وہ دیکھیے۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں، پہلے کی آسمانی کتابوں میں، چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن پاک جو آسمانی کتاب تشریف لائی، اس کتاب سے پہلے کے انبیاء کرام پر بھی آسمانی کتابیں آئی تھیں، تو ان آسمانی کتابوں میں، قرآن سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، ان کی خوبیاں ایسے واضح اور کھل کر اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہودیوں کے عالم ہوا کرتے تھے، جب وہ اسلام قبول کر لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو آیت میں نے ابھی آیت نمبر 146 سورہ بقرہ کی تلاوت کیا، اس آیت کے تعلق سے حضرت عمر نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے، جو پہچان بیان کی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل اور مکمل تھا۔ الحمدللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کہہ رہے جو پہلے یہودیوں کے عالم ہوا کرتے تھے، توریت کے عالم ہوا کرتے تھے، یہودیوں کے ایک مذہبی شخصیت تھی الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن سلام۔ جب یہ اسلام قبول کیے تو حضور کے بارے میں ایسا فرما رہے ہیں کہ ہم نے توریت پڑھا تھا، توریت میں جو نشانیاں آخری پیغمبر کے تعلق سے لکھی تھیں، وہ ساری نشانیاں پڑھنے کے بعد اور اس کو جاننے کے بعد جب ہم نے پیغمبر اسلام کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی اپنی اولاد کو جتنا ہم جانتے پہچانتے تھے اس سے کامل، اس سے بھی زیادہ ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا وہ کیسے؟ آپ کیسے پہچان گئے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، خوبیاں، کمالات، پہچان، معرفت، علامتیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے، یعنی بیٹا کو بیٹا اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ عورت یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے رسول وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں کہ جن کے بارے میں توریت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا آخری نبی جو ہوگا اس میں ایسی ایسی خوبیاں ہوں گی، ان میں ایسے ایسے کمالات ہوں گے، یہ صفات ہوں گی، یہ خوبیاں ہوں گی۔ الحمدللہ
عورتوں کے کہنے سے جب مانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہٰذا وہ قطعی و یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ پہچان تو بھی دیکھیے کن سے کن کی پہچان ہو رہی ہے، اولاد کی پہچان عورت کے کہنے سے ہو رہی ہے، رسول اللہ کی پہچان شناخت اللہ نے توریت میں بیان فرمایا ہے، رب نے بیان فرمایا ہے۔ اب رب کے بیان کی ہوئی چیز میں الحمدللہ یقین، دیگر دنیا کی ساری مخلوق بھی بولے، رب کے بتانے پر جو یقین ہے، رب کے سکھانے پر جو علم یقینی حاصل ہوتا ہے، وہ بھلا کسی اور جگہ کیا حاصل ہوگا۔ تو گویا کہ اہل کتاب جو تھے، جو یہود و نصارہ تھے، ان پر جو توریت و انجیل کا نزول ان کے انبیاء پر ہوا تھا، ان کتابوں کے جو عالم ہوتے تھے، ان کتابوں کے جو جانکار ہوتے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اچھے سے ان کو پتا تھا، لیکن حسد، سرداری کے گنوا جانے کا خوف، نذرانے چھوٹ جانے کا خوف، دنیاوی دولت کے چکر میں آ کر کے وہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر بیٹھے، اقرار نہیں کیے۔ یہ ساری باتیں تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 146 کے تحت لکھی ہے۔ اس واقعے سے حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت عمر فاروق اعظم کے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف پہچان ایمان نہیں، بلکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے، اس لیے وہ صاحب ایمان نہیں ہو پائے۔ یہ ایک بات بھی یاد رکھیے گا، نبی کو پہچاننا صرف ایمان والا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام تو وہ شخصیت ہے کہ ان کو ایک بڑی تعداد ہے جو ان کا کلمہ نہیں بھی پڑھتی ہے، پھر بھی ان کو یہ مانتی، ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، انہوں نے الحمدللہ دنیا میں انقلاب لایا تھا، جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو جاننا، معرفت حاصل کرنا کسی کے بارے میں، یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جاننے کے ساتھ ساتھ، حضور علیہ السلام کی پہچان حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مانے بھی۔ جیسے یہود پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے، اس لیے وہ صاحب ایمان نہیں کہلائے۔ ماننا ضروری ہے، جب تک مانیں گے نہیں تب تک اہل ایمان میں سے نہیں کہلائیں گے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتے ہیں، یعنی ایک گروہ وہ ہے جو حق کو چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ توریت و انجیل میں مذکور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا۔ یہاں انہی کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت اور گناہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ کی عظمت و شان جو توریت و زبور میں لکھی ہوئی تھی، انجیل میں لکھی ہوئی تھی، تو اس میں ایک گروہ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ سے عناد رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، تو وہ تعریفات، وہ عظمت و شان جو ان کی کتابوں میں لکھی تھی، وہ لوگ اس کو چھپاتے تھے، عوام کو بتاتے نہیں تھے، جو تھا اس کا الٹا بتاتے تھے، تعریف کی جگہ برائی، یعنی ایسی باتیں جو رسول اللہ کی عظمت و شان کے تعلق سے پچھلی آسمانی کتابوں میں تھی، وہ ان کو چھپاتے تھے۔ تو رسول اللہ کی عظمت و شان کو چھپانا کس کا طریقہ ہو گیا؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہوا۔ اس لیے رسول اللہ کی عظمت و شان کو چھپائیں نہ، اس کو اجاگر کریں اور اس کو بیان کریں، ذکر کریں، لوگوں کو بتائیں۔ رسول اللہ کی عظمت و شان کو اجاگر کرنا، بتانا، الحمدللہ یہی اسلام کا طریقہ ہے، اور رسول اللہ کی عظمت و شان کو چھپانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 اللہ کا فرمان، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، ترجمہ کنز الایمان، اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، قبلہ کی تبدیلی جو ابھی پچھلے 2 درسوں میں بیان آپ نے سنا، قبلہ کی تبدیلی کے تعلق سے، کہ ہمارے نبی علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے جب مدینہ پاک تشریف لے گئے، پیارے آقا علیہ السلام اللہ کے حکم سے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ پھر رسول اللہ کی خواہش کے مطابق، رسول اللہ کے چاہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے
کعبے کو قبلہ بنا دیا. تو یہ قبلہ کی جو تبدیلی ہوئی، اس تبدیلی کے تعلق سے قرآن پاک کی اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ قبلہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا حق ہے تو اس میں شک نہ کیا جائے. قبلہ کی تبدیلی خدا کی طرف سے ہے، اور جب خدا کی طرف سے اس کی تبدیلی ہے تو اس میں ہرگز بھی شک نہ کیا جائے. یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہوگا، اور مسلمان کا کام اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے. کسی بھی طرح کے حالات میں اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں. ایک مسلمان کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر کے، سر جھکا کر کے اس کو حق مانے. اسلام کے کسی بھی حکم پر اگر اعتراض کرے، اگر کسی بھی حکم پر شک میں مبتلا ہو جائے، اسلام کے کسی بھی حکم پر اگر شک میں پڑ جائے، تردد میں پڑ جائے، تو ایسے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کے تمام احکام کو، قرآن کے تمام احکام کو دل و جان سے تسلیم کریں، اسے مانیں، شک میں ہرگز مبتلا نہ ہوں. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148، اللہ کا فرمان، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ترجمہ کنز ایمان. اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے. تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں، تم کہیں ہو، اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے. اس آیت میں پہلا حصہ جس میں اللہ نے فرمایا ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، اللہ نے فرمایا. اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی. قبلہ کی جو تبدیلی ہوئی، بیت المقدس سے جو کعبے کو قبلہ بنایا گیا، اس کی ایک حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا. ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا. تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہ ہوگا. الحمدللہ. یعنی قبلے کی تبدیلی کے تعلق سے حکمت ارشاد ہوئی کہ چونکہ یہ امت محمدیہ آخری امت ہے اور تمام امتوں میں افضل امت ہے، تو جس طریقے سے یہ امت افضل ہے تو ان کو قبلہ بھی وہ دیا گیا کہ جو الحمدللہ دنیا کی تمام مسجدوں سے افضل ہے. ایک حکمت تو یہ بھی، اور پھر ایک فضیلت یہ بھی الحمدللہ عطا کی گئی کہ قبلے تو تبدیل ہوئے، لیکن اب یہ جو قبلہ بنایا گیا، کعبے کو جو قبلہ بنایا گیا، یہ وہ قبلہ ہے جو الحمدللہ قیامت تک یہ قبلہ بنا ہی رہے گا. اب قبلے کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. الحمدللہ. یہ بھی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. اور اس آیت میں ایک حصہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے نکل جاؤ. اللہ نے فرمایا نیکیوں میں آگے نکل جاؤ. یعنی قبلہ کا موضوع طے ہو گیا. قبلہ تو کنفرم ہے کہ اب وہ بیت المقدس سے بدل کر کے کعبے کو قبلہ بنا ہی دیا گیا ہے. اب اس میں چوں چرا، اس میں بحث و مباحثہ میں پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ قبلہ کہ نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی قبلہ کا موضوع طے ہو گیا، لہٰذا اب صرف اسی بحث میں نہ رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی پیاری بات سمجھائی گئی. آیت کے اس حصے میں بہت پیاری بات سمجھائی گئی کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے. آج دنیا کن چیزوں میں مقابلہ کرتی ہے؟ عہدہ میں، کہ ان کو وہ عہدہ مل گیا مجھے بھی وہ عہدہ ملے، اس کو وہ منصب مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، اسے اتنی شہرت مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، اسے اتنی مقبولیت مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی. آج لوگوں کا حال یہ ہے. جبکہ یہ مقابلے کی چیز نہیں ہے، یہ کمپٹیشن کی چیزیں نہیں ہیں. جی نہیں ہے. قرآن اس کو کمپٹیشن کی چیز نہیں بول رہا ہے کہ اسے شہرت ملی تو آپ بھی کمپٹیشن میں لگ جاؤ کہ آپ کو بھی شہرت ملے. اسے مقبولیت مل گئی، آپ بھی اس کا مقابلہ کرنے لگ جاؤ کہ آپ کو بھی مقبولیت ملے. دنیا داری اس کو مل گئی، آپ کو بھی مل جائے. اسے عہدہ مل گیا، اسے جاہ مل گیا، اور اسے کوئی منصب نصیب ہو گیا.
تو آپ بھی بالکل مقابلے میں پڑ جاؤ، جی نہیں، یہ مقابلے کے لیے نہیں ہے، یہ مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے مقابلے کی چیز اس کو فرمایا، وہ دیکھیے کہ یہ چیزیں وہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت، دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے۔ شہرت ہو، مقبولیت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، دنیا داری ہو، یہ ساری چیزیں آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت اور دھوکے کا سامان ہے اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں، یہ رہنے والی نہیں ہیں۔ کوئی دنیا میں کوئی عہدہ پا لیا تو کیا یہ عہدہ اس کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے؟ کسی کو شہرت مل گئی، کیا اس کی شہرت مرنے کے بعد بھی وہی شہرت اس کی رہتی ہے؟ مقبولیت کیا مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، وہ اس کی کام آتی ہے؟ تو یہ شہرت، یہ مقبولیت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ جیسے ہی روح نکلے گی یہ سارا کے سارا فنا ہو جائے گا۔ کئی کی تو روح نکلنے سے پہلے ہی عہدے، شہرت اور مقبولیت چھن جاتی ہیں۔ یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو جو چیز فنا ہو جائے آپ اس کے لیے مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ جو چیزیں رکنے والی نہیں ہے، جس کو دوام نہیں ہے، جو ٹکاؤ نہیں ہے، اس چیز کے لیے آدمی مقابلہ بازی کرے تو کیا کرے؟ وہ تو مقابلے کی چیزیں نہیں ہے نا۔ کیوں نہ مقابلہ اس چیز کے لیے کیا جائے، کمپٹیشن اس چیز کے لیے کیا جائے جو چیز ٹکاؤ ہے، ایسی ٹکاؤ ہے کہ دنیا تو دنیا، مرنے کے بعد بھی وہ چیز کام آئے، یہ کوشش کرے آدمی۔ جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کی جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، یہ قرآن کی اس آیت کا اس حصے کو یاد رکھیے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں مقابلہ کر کے آگے بڑھو، یہ قرآن نے کہا ہے۔ آپ کس چیز میں مقابلہ کر رہے ہیں؟ مجھے سننے والے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، آپ کس چیز میں لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ کمپٹیشن کرتے ضرور ہوں گے، آج تو کمپٹیشن کی دنیا ہے، آدمی ہر میدان میں کمپٹیشن میں لگا ہے، لیکن کمپٹیشن کی چیز ہے کیا؟ کیا ہمیں اس بات کی بھی جانکاری ہے؟ کیا اس بات کا بھی علم ہے کہ ہمیں مقابلہ کس چیز میں کرنی چاہیے؟ قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ آگے بڑھے گا کون؟ جو کسی کا مقابلہ کرے گا۔ آگے وہ تھوڑی بڑھے گا جو کسی کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ مقابلہ آدمی کرتا ہے تبھی آگے بڑھتا ہے۔ مطلب قرآن نے یہ کہا کہ نیکی میں مقابلہ کرو، کمپٹیشن نیکی میں ہونی چاہیے۔ کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی اور، تو آپ 5 وقت کے ساتھ اشراق و چاشت بھی شروع کر دیجئے۔ وہ اشراق و چاشت بھی پڑھ رہا ہے تو آپ اوابین بھی شروع کر دیجئے 5 وقت کے ساتھ ساتھ۔ وہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرتا ہے، اچھا میں 2 پارہ کروں گا۔ تو یہ مقابلہ ہونے چاہیے کہ آپ کسی نیکوکار کو دیکھ رہے ہیں تو مقابلہ نیکی میں کریں کہ ہم ان سے زیادہ نیکی ہمیں کرنی ہے، اور یہ مقابلہ کرنے کا حکم قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ عبادات میں مقابلہ ہونی چاہیے، اس کی اطاعت میں مقابلہ ہو، اللہ کی اطاعت میں مقابلہ ہو۔ جنت اور اس کی رضا ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت جو ہے یہ جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے، اس کے لیے مقابلہ کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان لوگوں میں نیکیوں میں مقابلے کا زبردست جذبہ تھا۔ وہ زبردست ان کے اندر یہ معاملہ تھا کہ وہ کمپٹیشن نیکیوں کے تعلق سے کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے۔ غزوہ تبوک میں جب جنگ سے پہلے، غزوہ تبوک چونکہ مدینہ پاک سے کافی دور جا کر کے لڑنے کے لیے جانا تھا، کافی دور جانا تھا اس جنگ کے لیے، تو کافی خرچیلا معاملہ تھا۔ راستے کا خرچ ہے، راستے میں کھانے کا خرچ ہے، پھر دیگر خرچ ہے، کافی خرچیلا تھا معاملہ وہ۔ تو رسول اللہ نے اس جنگ کی تیاری سے پہلے، جنگ سے نکلنے سے پہلے ہی صحابہ کو ترغیب دیا کہ اس جنگ میں چونکہ بہت دولت کی ضرورت ہے، اس لیے فی سبیل اللہ دولت جمع کرو۔ تو کمپٹیشن دیکھیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تھے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دلائی، لوگوں کو ایک حوصلہ دیا کہ فی سبیل اللہ خرچ کرو۔ تو عمر فاروق اعظم کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں مقابلہ کروں گا صدیق اکبر سے۔ صدیق اکبر ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے نیکیوں کے معاملے میں، آج میں مقابلہ کروں گا اور ہو سکا تو صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا آج فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے معاملے میں۔ اور صدیق اکبر تو صدیق اکبر تھے، انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل الحمدللہ صدیق اکبر ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی گھر گئے، ابو بکر صدیق بھی گھر گئے، دونوں نے اپنا مال لا کر کے رکھا۔ جب اب حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا مال رکھا، پیارے آقا نے پوچھا کتنا لائے؟ تو بولے اپنے گھر کے مال کا
دو حصے میں تقسیم کر کے ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا ہو۔ صدیق اکبر لے کر آئے، حضور نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کے حاضر کر دیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے کیا رکھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ آدمی فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں مقابلہ کرے۔ وہ ایک غریب کی مدد کر رہا ہے، آپ کے دل میں جاگے کہ میں دو کی مدد کروں گا۔ وہ اتنا مدد کر رہا ہے، اتنی خیرات کر رہا ہے، اتنے صدقے کر رہا ہے، میں اس سے بڑھ کر کروں گا۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ یہ شرح الزرقانی کتاب المغازی کے جلد نمبر 4 صفحہ 69 میں یہ حدیث پاک جو صدیق اکبر اور حضرت عمر کے تعلق سے سنا وہ آپ اس میں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی تھی۔ ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو۔ حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ نیکیاں پانے کی ایسی ایک ضد ہوتی تھی کہ نہیں میں کروں گا، نہیں میں کروں گا، یہ ضد ہوتی تھی۔ مدارج النبوت کے صفحہ نمبر مدارج النبوت دوسرا حصہ صفحہ نمبر 124 میں بات کی ہے۔ غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔ صحابہ کرام میں وہ صحابہ جو غریب ہوتے تھے اور غربت کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہیں کر پاتے تھے تو ایسے لوگ روتے تھے، جی روتے تھے ایسے لوگ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اس کا خلاصہ لکھا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات۔ صحابہ میں اگر کوئی دیکھتا کہ وہ صحابی آدھی رات عبادت کی ہے تو دوسرے صحابی پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی تلاوت کرتے۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ اس نے ایک تہائی قرآن پاک کی تلاوت کیا تو دوسرے صحابی پورے آدھے قرآن کی تلاوت کر ڈالتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ کاش وہ جذبہ آپ کا بیدار ہو جائے کہ آپ کے رب نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ خدا کا فرمان ہے یہ۔ جب خدا فرما رہا ہے نیکیوں میں آگے بڑھو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سبقت لے جانے کی اس میں کہ وہ اتنا نیکی کر رہا ہے ہم ان سے زیادہ نیکی کریں گے۔ اللہ کرم فرمائے۔ اور یہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے کہ کوئی لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد اسی آیت کا ایک حصہ ہے اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی اے مسلمانوں اور اہل کتاب تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جو کہیں ہو، کوئی جنگل میں رہتا ہو، پہاڑ کی چٹان میں رہتا ہو، چاہے سمندر میں جیتا ہو، چاہے خشکی میں جیتا ہو، دنیا میں جو جہاں پر اپنی زندگی گزارا، دنیا سے گیا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یکجا جمع فرمائے گا، سب کو یکجا جمع فرمائے گا، جو کہاں جہاں پر رہے لیکن قیامت کے دن جمع کرے گا اور جمع کر کے اطاعت گزار، فرما بردار، عبادت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ سب باتیں تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 148 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 101 میں لکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ ترجمہ ہے۔ تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلیں، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کریں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے اسی طرح سفر میں بھی یہی حکم ہے۔ اور بے شک کعبہ کو قبلہ بنایا جانا ضرور آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حق اور حکمت کے عین موافق ہے۔
اور اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا۔ روح البیان سورہ بقرہ آیت نمبر 149 کے تحت یہ باتیں لکھی ہے۔ یعنی جو قبلہ کے پاس رہے گا صرف اسی کو کعبے کے پاس جو رہے گا صرف اسی کو قبلہ بنانا سامنے نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جو جہاں پر ہے وہاں سے قبلہ کعبہ جس سمت میں پڑتا ہے اسی طرف آدمی منہ کر کے نماز پڑھے گا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں جو بستا ہو وہ وہاں سے یہ دیکھے کہ یہاں سے کعبہ کس طرف ہے، جس طرف کعبہ ہوگا اسی طرف رخ کر کے ان کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں نا انصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں کہ اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان۔ اس آیت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مفسرین کرام نے جو لکھا ہے، اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی رکوع میں 3 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو دہرایا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی حکم کو 3 بار دہرایا گیا تو یہ تکرار ہے، اور 3 بار کیوں کیا گیا، یہ اگر آپ کو شبہ لگتا ہو، آپ اس بات میں پڑھتے ہو، تو اس کا جواب یہ سنیں کہ ہر بار حکم دینے میں الحمدللہ الگ الگ علت ہے، الگ الگ سبب ہے، الگ الگ وجہ ہیں، الگ الگ حکمتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلا حکم کب آیا تھا؟ جب نماز میں تھے پیارے آقا علیہ السلام، دوران نماز ہی خدا کا حکم آیا کہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیں، دوران نماز ہی۔ تو ایک پہلا تو حکم تھا وہ جب دوران نماز ہی حکم آیا تو اس میں نماز کے دوران ہی حکم دیا گیا، تو اس کی علت، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا۔ اس کی علت کیا بتایا تھا کہ محبوب تیری خوشی کے لیے، تیری رضا کے لیے میں قبلہ کو بدل رہا ہوں، اب قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ ہے۔ پہلی جگہ، پہلے حکم میں یہ علت بیان ہوئی، اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں علت الگ ہو گئی۔ تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا گیا تو اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ قبلہ کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں، قبلہ کے معاملے میں حجت قائم نہ کر سکیں، یعنی یہودیوں کو کوئی موقع میسر نہ ہو جائے کہ یہ اگرچہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں کے منہ بند کرنے کے لیے، یہودیوں کو ایسا کوئی معاملہ نہ مل جائے، کوئی مسلمانوں کے خلاف یہود کوئی حجت نہ قائم کر سکے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ان کے پاس کوئی نقطہ نہ میسر ہو جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قبلہ ہی بدل دیا جس کی طرف یہود نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس آیت میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرمایا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں یعنی گھر میں، جنگل و بیابان میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ، ہر حالت میں، ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلہ کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں،
یا وہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں۔ یہ باتیں تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 150 کے تحت لکھی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ان میں ناانصافی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حجت پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے قبلہ کی تبدیلی پر تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں تانے سننا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ آپ دین کا کام کریں گے آپ کو تانے ملیں گے، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ پر پھپتیاں کسی جائیں گی، آپ کے راستے تنگ کیے جائیں گے، آپ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، یہ سارا کچھ ہوگا۔ یہ سب کچھ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا ہے۔ جب انبیاء کرام کے ساتھ ہوا ہے تو انبیاء کرام کے مشن لے کر جو بھی آگے بڑھے گا، نبی کی تعلیمات کو لے کر جو بھی آگے بڑھے گا، ان کے لیے رکاوٹیں بنیں گی، راستے میں کانٹے بچھیں گے، لوگ تنگی پیدا کریں گے، لیکن سچا مبلغ، سچا دین کا کام کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ ان رکاوٹوں کو درکنار کرتا ہوا، ان رکاوٹوں کو رکاوٹ نہ بنا کر کے ان کو بھی اپنے لیے سازگار بنا کر کے آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا الحمدللہ ایک دل جوئی ہے اس میں۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے طعنے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ رب کا فرمان ہے، روح البیان سورہ بقرہ آیت نمبر 150 کے تحت لکھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مروی ہے کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، صحابی رسول ہے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ یہ خوف تھا، یہ ایک ڈر تھا صحابہ کرام کو، صحابی ہونے کے بعد بھی یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ قیامت کے دن کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ ڈر ہونی چاہیے۔ شعب الایمان جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8841 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں، قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جو آج دنیا میں اپنا حساب کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی خبر لیتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں کہ برائیاں کر رہا ہوں، جو اپنی خبر آج لیتا ہے، اپنا محاسبہ آج کرتا ہے، قیامت کے دن ان کا حساب آسان ہوگا۔ وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اور بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ کہف کی آیت نمبر 49، جس میں اللہ نے فرمایا اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اس آیت کا ایک حصہ ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا،
جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، رشد و ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطعی دلیل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستوں کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں وہ چیز سکھاتے ہیں جن سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو۔ اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔ تفسیر منیر سورہ بقرہ آیت نمبر 150 کے تحت لکھی ہے۔ گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جدا گانا تھا، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جدا گانا ہو گیا۔ افضل نبی کے امتی کا قبلہ بھی افضل ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔